قائدین کارکنان مولانا عبدالواسع صاحب، مولانا عبدالرحمن صاحب، دیگر سیاسی قائدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے آپ کی اس گرینڈ الائنس کی ہڑتال اور دھرنے وغیرہ کا سن رہا تھا اور جی چاہتا تھا کہ میں بھی باقی قائدین کی طرح پہلے ہی شرکت کروں، مگر اسلام آباد کے مسائل، ملکی مسائل کچھ ایسے ناگزیر تھے کہ بر وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں سکے۔ آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ اپنے جائز مطالبات کے لیے جس طرح استقامت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جس طرح آپ منظم انداز سے کوشش کر رہے ہیں، میں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنے مقاصد، مطالبات منوانے حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی طبقات، شعبہ جات، ملازمین، افسران خلوص نیت سے اگر وابستہ ہو جاتے ہیں اور یکسو ہو کر اپنے مطالبات کے لیے ڈٹ جاتے ہیں تو ہمیشہ اس قسم کے اتحاد کامیاب ہوئے ہیں اور مقاصد حاصل ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے مطالبات بھی پورے ہو کر رہیں گے۔ مجھے یہاں بتایا گیا کہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے ملازمین کو فارغ کیا گیا ہے، جو انتہائی شرمناک بات ہے۔ جو لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں، جن کا نعرہ تھا کہ 1 کروڑ ملازمین کو، نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، ڈالر کو جو 104 یا 5 پہ ہے اس کو 60 تک لے آئیں گے، ملک کی معیشت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ مگر ان کے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے اور جو ملازمین پہلے سے برسر روزگار تھے ان کو نکالا جا رہا ہے۔ صرف بلوچستان سے نہیں، ملک بھر سے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے، جہاں 10 سال، 15 سال، 20 سال اور اسٹیل مل، وہاں بھی آپ نے دیکھا بیک جنبش قلم ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ اقتدار حاصل کرنے کے وہ دعوے اور اقتدار کے بعد یہ کردار، اور اس دین کے ساتھ نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پوری قوم کو تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا ہے۔ غریب کی قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ غریب کے بچے کسی ہاسپٹل کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے اپنی اہلیہ کو، اپنی بچوں کو، اپنے آپ کو علاج کرنے کے لیے۔ یہ معیشت کو آسمان کی بلندی تک پہنچانے والے کہاں ہیں آج؟ اور ہمارے چیف منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ
ملازمین کے مطالبات میں اپوزیشن جماعتوں کے لوگ، اپوزیشن جماعتوں کے قائدین، پی ڈی ایم، یہ آ کر ان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہیں۔ ان ملازمین میں لسبیلا کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے علاقے کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر کے جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ ملازمین گویا ایک طرح سے خدا نخواستہ سیاسی اعلی کار بن چکے ہیں، اور میں شیم کہتا ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ملازمین کی، دیکھیں خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں، وہ کئی دنوں سے یہاں تشریف فرما ہے، بیٹھی ہوئی اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے۔ 11واں دن ہے تو شرم آنی چاہیے، ایوان اقتدار پر بیٹھنے والے لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ ہم سب کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ہماری اولاد ہے، سب کے بلوچستان بھر کے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، جتنی بھی جماعت ہے، یہ کسی نہ کسی شکل میں ان جماعت سے وابستہ بھی ہوں گے، لیکن اس وقت جو ان کا ڈیمانڈ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جام صاحب کو ہٹاؤ، عبدالغفور حیدری کو وزیر اعلیٰ بناؤ، جام صاحب کو ہٹاؤ، اختر جان کو، جام صاحب کو ہٹاؤ، محمود خان کو۔ ایسا مطالبہ نہیں ہے ان کا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارے جائز مطالبات اور 25%، اب آپ دیکھیے کہ ڈالر کو 60 روپے پر لانے والے ڈالر 155 تک پہنچا ہے، تو ظالموں اس حساب سے تو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرو۔ کل میرے پاس ایک دوست آیا، اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ پنڈی کیڈٹ کالج میں۔ میں نے پوچھا کہ فیس کتنا ہے، اس نے کہا کہ منتھلی تقریباً کوئی 25-30 ہزار۔ اب منتھلی 25-30 ہزار غریب ملازم، اس کی تنخواہ کتنی ہو سکتی ہے؟ وہ تو اپنا ایک بچہ بھی نہیں پڑھا سکتا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی کیڈٹ کالجوں میں بچوں کو پڑھاؤ، قومی دھارے میں شامل ہو جاؤ، اور جیسے کیڈٹ کالج قومی دھارے کی بنیاد ہے، یہ ایک الگ ظلم اور زیادتی ہے۔ لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ظلم اور یہ جبر کب تک رکھا جائے گا؟ آپ حضرات کو کی محکموں میں تقریباً 70,000 زمین جو ہے وہ بجٹ میں رکھے گئے تھے، بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ختم کر دیا گیا، تحلیل کر دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ ترقیاتی کام تو ویسے نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ملازمین کی تنخواہوں میں جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے اس میں اضافہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں صوبے میں، یا تو یہ بتائیں کہ صوبے میں کون سے بڑے کام کیے ہیں انہوں نے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئٹہ کی وہی سڑکیں، وہی سیوریج کا نظام، وہی نالیوں کا پانی سڑکوں پہ، آپ ترقیاتی کام کی کوئی نشان تو دکھا دیں ہمیں۔ تو میرے ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے حسی ہے، اور ملازمین جو کسی بھی ریاست، کسی بھی صوبے کی
ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور سارے سسٹم کو یہی چلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس طرح پریشان کرنا اور بے روزگار کرنا، ترقی کا راستہ روکنا، یا کوئی ایسی تنخواہ جس سے اس کا اور اس کے بچوں کا گزارا نہ ہو، تو پھر یہ ریاستیں کس مرض کی دوا ہوتی ہے، کس بیماری کا علاج ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ ریاست اپنی قوم کو، جہاں غریب قوم ہو، جہاں غریب لوگ رہتے ہوں، جہاں پسماندہ علاقے ہوں، ان کے لیے بجٹ مخصوص کرتے ہیں اور ان کو ترقی کے شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے وہ اقدامات کرتے ہیں۔ اور آپ یہ ہے کہ 11 دن گزرنے کے باوجود آپ ملازمین کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہے، نہ ان کے مطالبات کو اب تک آپ نے سنجیدہ لیا ہے۔ میں ایک بات آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں شامل سب جماعتیں ہم آپ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اے این پی کے علاوہ ملازمین اتحاد بیوگا بلوچستان ہمارے مطالبات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملازمین کے اس احتجاج کو آپ سیاست کی طرف نہ لے جائیں۔ میرے گھر میں بھی 5 ملازم ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی 10 ملازم ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے، تو آج نہیں تو کل ہم بھی سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، ہم بھی سڑکوں پہ بیٹھ سکتے ہیں، بلوچستان کے تمام شاہراہوں کو بند کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز، کیا 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز، ملازمین کے جو مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر مانو، اس کو طول مت دو۔ سیاست کی طرف تو تم لے جا رہے ہو، ہم تو کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ ان کے مطالبات تسلیم کریں، اور مطالبات تسلیم کر کے اس بے چینی کو ختم کریں۔ پورا صوبہ دفاتر ایک طرح سے لاک ڈاؤن ہے، دفاتر بند ہے، آپ کا سول سیکریٹریٹ بند ہے، کہیں اسکولز بند ہے، کالجز بند ہے، یونیورسٹی ہاسپٹلز بند ہے، جہاں انسانی جانوں کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا سمجھ کا شعور کا مظاہرہ کرو، اور اس طرح آپ اس کو نہ لیں کہ بس تھک جائیں گے اور اس کے بعد پھر خود سے اٹھ جائیں گے۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم اگر اس سے کوئی بڑا قدم اٹھتا ہے تو انشاءاللہ ہم سوچ سمجھ کر آپ کے ساتھ بھی دیں گے، فیصلہ بھی کریں گے، اور پھر اس کو روکیں کہ جی اب یہ سیاسی کیوں بن گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر تمام اضلاع تک پھیل جائے گا، ہر جگہ یہ مظاہرے ہوں گے، سڑکیں بند ہو جائیں گی، لاک ڈاؤن ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ فوری طور پر ملازمین کے جو جائز مطالبات ہیں، جن کو نکالا گیا ہے نوکریوں سے، ان سب کو بحال کریں۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔